شیطان کھڑا ہے اس پاسے، شیطان کھڑا ہے اس پاسے، ایمان صحابہ نال کھڑا ہے، انسان صحابہ نال کھڑا ہے۔ شیطان کھڑا ہے اس پاسے، ایمان صحابہ نال کھڑا ہے۔ ہر عقل مند تے غیرت مند، ہر عقل مند تے غیرت مند، انسان صحابہ نال کھڑا ہے۔ کسے اپنے تائیں لکھیے، کسے اپنے تائیں لکھیے، کسے پیسے گن لکھیے، تاریخ دے بڑھ کے پاڑ کے سٹھ، تاریخ دے بڑھ کے پاڑ کے سٹھ، قرآن صحابہ نال کھڑا ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں پنجابی نظم پیش فرما رہے تھے محترم جناب قاری اسامہ ناصر صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ اب میں اگلے مقرر کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ میری مراد خطیب ذیشان، خطیب ہر دل عزیز محترم جناب حضرت مولانا حارث اکبر صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور چشم فلک کو، مجمع النجوم کو اپنے فن خطابت کا گرویدہ کریں۔ محترم جناب حضرت مولانا حارث اکبر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر اصحابی فامسکوا۔ حقیقتوں کا یہ دور ہے تو اس حقیقت کو یاد رکھنا، حقیقتوں کا یہ دور ہے تو اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا۔ یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ سراج علم و دانش اساتذہ کرام اور علم و قلم سے کھلتی کلی اور پھولوں اور منصفین اعظام، میری آج کی گفتگو کا محور دفاع عظمت صحابہ ہے۔ سامعین کرام، ایمان و اسلام، نبوت و دین، قرآن و حدیث، فرشتے و وحی صحابہ کرام کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے۔ گویا کہ صحابہ کرام ہمارے اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر پل کے کسی ایک بھی ستون کو کمزور کر دیا جائے گا تو یقیناً امت مسلمہ کے دین کی نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر رہ جائے گی، جس کے بارے میں آقا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 466 ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی امنۃ لامتی فاذا ذهب اصحابی اتی امتی ما یوعدون۔ اس کو میں اپنے الفاظ میں اس طرح کہتا ہوں، صحابہ کی وساطت سے ہے پہنچا دین ہم تک، صحابہ کی وساطت سے ہے پہنچا دین ہم تک، اسی لیے انہیں حجت، انہیں برہان کہتا ہوں۔ سامعین کرام، جماعت صحابہ دین کی بنیاد و اساس ہے، ان کے بغیر بقائے دین ممکن نہیں۔ اس پر اہل اسلام کا اجماع ہے کہ تمام صحابہ، جمی صحابہ، جملہ صحابہ، تمام صحابہ عادل و متقی ہیں، قابل اعتماد ہیں، معیار دین ہے، جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے روم و فارس کو، ایشیا و افریقہ کو، بر و بحر کو اسلام کے جغرافیے میں لایا، اسلام کا پرچم لہرایا۔ پھر شاعر نے اس کا نقشہ اپنے الفاظ میں کھینچا ہے، نکل کے صحرا سے جس نے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ حضرات، لیکن ظلم یہ ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت پر اعتراض کرنے والوں نے کہا ان الناس ارتدوا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے۔ حضرات، محمد بن یعقوب کلینی
شیعوں کا امام اپنی کتاب میں لکھتا ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا کا مصداق نعوذ باللہ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے۔ اسی طرح حیات القلوب کے اندر شیعہ عالم مجلسی امام باقر کا قول نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد نعوذ باللہ ابو بکر و عمر ہے۔ حضرات، میں نے اس مقدمے کو قرآن و حدیث کے کٹہرے میں پیش کیا، جواب ملتا ہے صحابہ کے بارے میں بکواس کرنے والوں، جھوٹا دعویٰ کرنے والوں، صحابہ کی جماعت کو چھوڑ کر پھر تم وہ ایمان جس کے بارے میں رب نے کہا اولئک هم المؤمنون کہاں سے لاؤ گے؟ وہ مقدس جماعت اولئک حزب اللہ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ نرمی رحماء بینہم کہاں سے لاؤ گے؟ وہ فلاح اولئک هم المفلحون کہاں سے لاؤ گے؟ وہ کامیابی اولئک هم الفائزون کہاں سے لاؤ گے؟ وہ صداقت اولئک هم الصادقون کہاں سے لاؤ گے؟ وہ ہدایت اولئک هم الراشدون کہاں سے لاؤ گے؟ وہ بشارت جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم کہاں سے لاؤ گے؟ وہ خوشخبری اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ کہاں سے لاؤ گے؟ ہاں اگر میں دفاع صحابہ کو دو لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا آواز بلند کرتا سنائی دیتا ہے۔ حضرات، دفاع صحابہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہوئے کہا، صحیح مسلم کی 2541 نمبر حدیث ہے، فرمایا لا تسبوا اصحابی۔ دوسرے مقام پہ فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اور صحابہ کو برا بلا کہنے والوں کو ملعون قرار کہتے ہوئے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ حضرات، اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ یہ قول نقل کرتے ہیں انما الاسلام قدار لها باب فباب الاسلام الصحابۃ فمن آذى الصحابۃ انما اراد الاسلام۔ حضرات، اسی طرح خطیب بغدادی اپنی کتاب الکفایہ کے اندر صفحہ نمبر 97 پر ایک قول امام ابو زرع رازی کا نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص عهدا من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق۔ حضرات، صحابہ کا دفاع رب تعالیٰ نے کیا، رسول اللہ نے کیا، صحابہ نے خود کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا دفاع اسلاف و محدثین نے کیا، لہذا ہمارے اوپر بھی یہ فریضہ ہے کہ ہم بھی ان کا دفاع کریں۔ اور میں اپنے اکابرین کی موجودگی میں حکام بالا سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے میں قانون بنایا جائے، سزا مقرر کی جائے، گستاخ صحابہ کا گھیرا تنگ کیا جائے، ان کی زبانیں کاٹی جائیں۔ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو سن لو، ہم ان ظالموں کی، ان زندیقوں کی زبانوں کو کاٹ کر کتوں کے سامنے ڈالنا جانتے ہیں۔ ہم علامہ احسان اللہ ظہیر، ڈاکٹر عادل خان شہید کی نقش قدم پر چلنا جانتے ہیں۔ اگر تم باز نہ آئے ہمیں گولیوں سے اڑاؤ، ہم پھر بھی باز نہیں آئیں گے، لیکن تم اس سونامی کو بند باندھ کر روکنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ پھر سن لو، ہر جابر وقت سمجھتا ہے محکم ہے میری تدبیر بہت، ہر جابر وقت سمجھتا ہے محکم ہے میری تدبیر بہت، پھر وقت اسے بتلاتا ہے تھی کند تیری شمشیر بہت۔ دشمن سے کہو اپنا ترکش، دشمن سے کہو اپنا ترکش، چاہے تو دوبارہ بر آئے، اس سمت ہزاروں سینے ہے، اس سمت اگر ہے تیر بہت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔